السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، اسلامی نیا سال 1446 ہجری بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کے لیے اس نئے سال کو مبارک فرمائے، بیماریوں پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، دین و دنیا کی ترقیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، مسلمانوں کے دین، ایمان، عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت فرمائے، آمین اللہم آمین۔ نئے سال کی مبارکباد دینا یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے اور قدیم ہی سے مسلمانوں میں رائج ہے۔ یہ ایک مباح کام ہے، کوئی مسلمان نہ اسے فرض و واجب جانتا ہے نہ سنت جانتا ہے، لیکن اس مباح کام کو بعض لوگ اپنی عادت کے مطابق غلط اور بدعت قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جان لیجئے، مسلمانوں پر بلا وجہ کھینچ تان کر مشرک و بدعت کے فتوے لگانا یہ وقت کا بہت بڑا فتنہ ہے، جس سے حق پرستی کے ہر دعوے دار کو اور اتحاد امت چاہنے والے ہر شخص کو پرہیز کرنا چاہیے اور اس فتنے کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ بھائیوں، اس وقت دنیا کے ہر گوشے میں انگریزی مہینہ اور سال لکھنے اور بولنے کا رواج پھیلا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ہمارے سرکار آخری نبی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس پیدائش سے تقریباً 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ ہی کی پیدائش مبارک کے پہلے سال کو انگریزی تاریخ اور سن کا پہلا سال قرار دیا گیا ہے۔ انگریزی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جاری کیا گیا ہے، اس لیے اس کو عیسوی سن کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے یہاں انگریزی تاریخ و سن کے مقابلے میں اسلامی تاریخ اور ہجری سن کا استعمال ہوتا ہے۔ ہجری سن کی ابتدا حضور اقدس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت سے قرار دی گئی ہے، یعنی جس سال حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے وہ ہجری سن کا پہلا سال مانا گیا ہے۔ ہجری کا معنی ہے اللہ کے لیے اپنا دیس، اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ حضور کا مکہ شریف چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ یہ ایک عام بات ہے کہ انسان کو اپنے وطن سے، اپنے گھر بار سے محبت ہوا کرتی ہے، لیکن حضور نے محض اللہ تعالیٰ کے پیارے دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور مکہ سے ہجرت کر گئے۔ حضور کا مکہ سے ہجرت کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام زندہ رکھنے اور اسلام پھیلانے کی خاطر اپنے پیارے وطن مکہ کو چھوڑ دیا تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، اور اگر اسلام بچانے کے لیے اپنا گھر بار بھی چھوڑنا پڑے تو گھر بار کو بھی خیر بات کہہ دیں، چونکہ حضور کی ہجرت یہ ایسا سراپا ہدایت واقعہ ہے جسے ہمیشہ مسلمانوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ نے اسلامی سال کو ہجری سن کے نام سے جاری کیا تاکہ دنیا کے مسلمان جب بھی اپنے حساب و کتاب اور دوسرے کاموں میں ہجری تاریخ اور سن لکھیں تو ان کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ یاد پڑتا رہے۔ ایک بہت بڑے صدمے کی بات یہ ہے کہ اس زمانے کے بہت سے مسلمانوں نے اسلامی مہینہ اور ہجری سن کا استعمال کرنا، لکھنا اور یاد رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں کو اپنی تحریروں میں، اپنے حساب و کتاب کے رجسٹروں میں ضرور اسلامی تاریخ اور ہجری سن لکھتے رہنا چاہیے۔ ہاں، اگر ضرورت سمجھیں تو ہجری تاریخ اور سن کے بعد انگریزی تاریخ و سن بھی لکھ سکتے ہیں۔